السلام علیکم۔ بچہ اپنی ماں یا باپ جیسا نظر کیوں آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا بچہ اپنی ماں یا باپ جیسا کیوں نظر آتا ہے؟ انہوں نے کہا مرد کا پانی سفید اور گاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا پانی زرد اور پتلا ہوتا ہے۔ اگر مرد کے پانی کو عورت کے پانی پر فوقیت اور غلبہ حاصل ہو تو خدا کے حکم سے وہ بچہ لڑکا ہوتا ہے اور اس وجہ سے ممثالت ہوگی، اور عورت کا پانی غالب ہو جائے تو بچہ لڑکی ہوگی خدا کے حکم سے، اور اسی وجہ سے ممثالت صحیح ہے۔ معدے کی بیماری کا حل۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے میں معدے کی بیماری کا مبتلا نہ ہوں تو کھانے کے درمیان پانی نہ پیے، کیونکہ درمیان میں پانی پینے سے جسم سرد ہو جاتا ہے، جس کو ہم آخر میں کہتے ہیں۔ آخر میں پانی پینا حرام ہے۔ خوراک لے جانے والی نالی میں پانی آ جاتا ہے اور معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت امام علی فرماتے ہیں جس ٹائم تم کپڑے پہنو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، کیونکہ جب تم کپڑے پہنتے ہو تو آپ کے اندر جنات آ جاتی ہے۔ اگر آپ بسم اللہ نہیں کہو گے تو صبح تک آپ کے اندر یہ جنات ہوتی رہے گی۔ حضرت امام کاظم موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو انڈا، پیاز اور زیتون کا تیل ایک ساتھ کھائے گا اس کے جسم میں قوت میں اضافہ ہوگا، اور جو انڈوں کے ساتھ گوشت کھائے گا اس کے بچے ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ حضرت امام علی رضا فرماتے ہیں 7 فاری کھاؤ، معدہ بلغم کو ختم کرتا ہے اور معدے کو تیز کرتا ہے، اور وہ درتا دماغ کو تیز کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، ہضم کرتا ہے اور غذا کو۔ حضرت مولا علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعہ کے بعد بغیر غسل کے دوسری دفعہ جمعہ کرنے سے اولاد میں جنون پیدا ہو جاتا ہے۔ برا خواب دیکھنے کے بعد حدیث معصوم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم میں سے کوئی شخص شیطانی خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے بائیں طرف رکوع کر کے 3 مرتبہ تھوک دے اور کسی سے خواب بیان نہ کریں۔ اکثر لوگ خواب بیان کرتے رہتے ہیں، آپ یہ غلطی نہ کیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیوی کے ساتھ مباشرت کرتے وقت الگ الگ تولیہ رکھیں، ایک ہی تولیہ سے صاف نہ کریں، کیونکہ ایک شہرت دوسری شہرت پر واقع ہو جاتی ہے جو میاں بیوی کے درمیان دشمنی پیدا کرتی ہے اور بالغات، خرجات، خرجداری اور طاقت کا سبب بنتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب کے ساتھ کھانا کھانے میں شفا ہے، بہت برے ہیں وہ لوگ جو تنہائی میں کھانا کھائیں اور اپنے لوڈیوں کو ماریں اور نکاح کریں، ہاتھ یعنی جھلک مشقت زنی کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہتا ہے وہ 2 کام کرے۔ نمبر 1 اپنا اخلاق اچھا کرے، نمبر 2 اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ مخالف زوجہ مصباح کے کفی میں جو لکھا جو شخص پانی سورہ زخرف کو پڑھ کر اپنے زوجہ جو کہ مخالفت رکھتے ہیں وہ پلا دے گا وہ اپنی فرمان بردار ہو جائیں گے۔ چور کو پکڑنے کا نسخہ واسطے ظاہر ہونے لگیں گے چور کے جو شخص سورہ یونس کو کسی تخت پر لکھے اور طاہر پانی سے کمر کرے، روٹی کا آٹا گوندھنا اور پھر روٹی بنانا، اور ان کے درمیان جن پر شک ہو ایک ایک ٹکڑا کھانے کے لیے دے دے، جو چور کا ہوگا وہ اس روٹی کو نگل نہ سکے گا۔ اس واسطے حاملہ ہونے عورت کے امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا سورہ آل عمران زفران سے لکھ کر اس عورت کے گلے میں لٹکایا جائے جو حمل چاہتی ہے۔ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ مباشرہ کرے اور اس کمرے میں چھوٹا بچہ جاگ رہا ہو اور انہیں دیکھ رہا ہو اور ان کی باتیں سانسوں کی آواز سن رہا ہو تو کبھی بھی وہ نیک اولاد نہیں ہوگی۔ اگر بچہ بیٹا ہوا تو زانی ہوگا، اگر بیٹی ہو تو زانیہ ہوگی۔ زنا کا سبب ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام سے بار بار پیشاب آنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سوتے وقت گونجی کھایا کر
اور اس نے استعمال کی بیماری رفع ہوگی۔ زیادہ انڈے کھانا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا زیادہ انڈے کھانے سے سانس میں تنگی ہو جاتی ہے۔ حضرت امام محمد تقی افضل علیہ السلام نے فرمایا جس عورت کا خون حیض بند ہوتا ہو اسے ستو پلاؤ بند ہو جائے گا۔ حضرت امام ابو الحسن افضل علیہ السلام نے فرمایا کبوتر کی پھٹ پھٹ جیسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ جل شانہ ان کے ذریعے گھر سے جنات شیطان کو بھگاتا ہے۔ حضرت امام صادق جعفر علیہ السلام نے فرمایا ستو وحی کے ذریعے آسمان سے نازل ہوا تھا۔ ایک بہترین غذا ہے۔ گندم کا ستو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، ہڈیوں پر گوشت چڑھتا ہے، کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ زیتون کے ساتھ کھایا جائے تو جلد کو نرم اور قوت با میں اضافہ کرتا ہے۔ حضرت آیت اللہ عظمی عالم ربانی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگوں سے پروردگار قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور ان کی طرف نہیں دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص جو اپنی سفید داڑھی منڈواتا ہو اور دوسرا وہ شخص جو مست زندگی کرواتا ہو اور تیسرا وہ شخص جو جوبر فیلی کرائے۔ شوہر کو اس کی بیوی سے اچھا تعلقات رابط کرنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 3 آپس میں اتفاق اور آہنگی تاکہ بیوی کو محبت اور پیار کو جلب کر سکے۔ نمبر 2 اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اس کا دل جیتنے کے لیے آپ کو پرستش کرنا۔ نمبر 1 اس کی فلاح محبوب کے سہولیات کو مہیا کرنا۔ زیادہ انڈے کھانے سے انسان عادی ہو جاتا ہے، تری پررم اور گیس کی بیماری کا سبب بنتا ہے اور بہت زیادہ ابلے ہوئے انڈے کھانا سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں انگوٹھی میں عقیق پہننے والی زندگی خوش بسر کرتا ہے اور پروردگار عالم اس شخص کو آفت سے محفوظ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نماز ظہر کے بعد حما نہ کرنا ورنہ بچہ پیدا ہوگا تو پریشان احوال ہوگا۔ آفتاب کے سامنے جمع نہ کرنا سوائے اس کے پردہ ڈالو کیونکہ بچہ پیدا ہوا تو مرتے دم تک برابر بدحال پریشان رہے گا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا جو بھی چاہتا ہے سردی میں نزلہ زکام سے بچے اور اسے چاہیے کہ روز 3 لقمے شہد کھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی نے فرمایا مباشرت کے وقت بیوی سے کلام کرنا باتیں کرنا جائز نہیں اس لیے کہ یہ بچہ گونگے پن کا باعث بن ہوتا ہے۔ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ایسے فعل جو کرنے سے آدمی نسبت خوف ہے دیوانہ پاگل ہو جائے گا۔ قبرستان میں پاخانہ کرنا، ایک موزہ پہن کر راستہ چلنا، مکان میں اکیلے سونا،